دین ہمارا اسی بات پر قائم ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اب یہ جو عظیم طریقہ کار ہے، بہت سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں جب سلام پیش ہوتا ہے تو ان کو کسی بھی وجہ سے یہ شرف نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا۔ ظاہر ہے یہ ایک خیال ہے، یہ ایک تربیت ہے، کمزوری ہے، نقص ہے بہت بڑا کہ کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کے درود و سلام کے حوالے سے یہ سوچیں کہ بیٹھ کر پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا ہے، مل کر پڑھنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس چکر میں پڑ گئے، فرقے بن گئے، جماعتیں بن گئیں، حالانکہ نماز میں دونوں کیفیات میں درود پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ موجود ہے۔ جنازے میں جو اہم ترین عبادت ہے، مرنے والے کے لیے بخشش کا سامان ہے، اس میں آپ کو بالکل اسی طرح پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنے کے لیے جیسے ہاتھ باندھنے پڑتے ہیں، دوسری رکعت کے بعد آپ کو درود پڑھنے کے لیے بھی ہاتھ ہی باندھنے پڑتے ہیں۔ کوئی اپاہج ہو، کوئی معذور ہو، کوئی کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ درود بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اور بیٹھ کر پڑھنے کا سلیقہ بھی موجود ہے۔ جب ہم نماز میں آخری حصے میں پہنچتے ہیں تو ہم التحیات سے شروع کر کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے نماز فرض ہے، اور نماز کے اندر نبی پر سلام بھیجنا واجب ہے۔ واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور ہر سجدہ سہو کے بعد پھر نبی کو سلام کرنا پڑتا ہے۔ اب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ ادب کی اعلیٰ ترین شکل ہے، عاجزی کی اعلیٰ ترین شکل ہے سجدہ، اور ادب کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ آپ کسی کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ اب نماز تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیت بھی یہی کی تھی، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور پوری نماز کی نیت کی تھی، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے تکبیریں کہتے کہتے یا اللہ ان کو تھوڑی دیر کے لیے زبان کھولنے کی اجازت دے دے، توفیق دے دے، تاکہ جو فرشتے آئی گئے لکھنے کے لیے، سیاہین کی وہ جماعت جو یہاں موجود ہے، یہاں سے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ مولا جو ڈیوٹی لگائی تھی۔ پھر کہا مولا تیرے بندے تیرے پیار میں ڈوبے ہوئے تھے، تیرے نام کے نعرے لگا رہے تھے، تیرے پیار کی پینگیں چڑھا رہے تھے، تیرے نبی کے حضور عاجزی اور انکساری پیش کر رہے تھے، درود و سلام پیش کر رہے تھے۔ چاہتے کیا تھے؟ یا اللہ وہ بخشش کے طلبگار تھے، اور کیا چاہتے تھے؟ وہ جنت کا سودا لینا چاہتے تھے، اور کیا چاہتے تھے؟ وہ جہنم سے نجات چاہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یا اللہ وہ تجھ سے جنت کے طلبگار تھے، دوزخ سے پناہ مانگتے تھے، اور تیری بخشش چاہتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے انہیں جنت دے دی ہے، انہیں بخش دیا ہے، انہیں دوزخ سے نجات دے دی ہے۔